لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر غلام عباس بھاوا مرحوم کی روح کو وصال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. معزز سامعین، سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. کچھ باتیں مختصر سے وقت میں شہزادی کائنات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پیغام ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت اہم مسئلہ بھی ہے. 2-4 منٹ میں اس کو بیان کر کے اصل مطلب سے مرتبط ہو جانا ہے. جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالا ہے، اچھے برے کی تمیز ہو گئی ہے، اس وقت سے ہم اعمال انجام دیتے آ رہے ہیں جس میں ہماری نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ. جو بھی کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اعمال انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن مشترکہ کمزوری یہ ہے کہ اچھی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن جو ہماری زندگی کی کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، یکسر ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں. یعنی اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، تو شاید ہم حساب کر کے بتا دیں، لیکن کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ شاید ہمیں یاد نہ ہو. تو ہر انسان کی مشترکہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اچھی باتیں اپنی یاد رکھتا ہے، لیکن ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کو بھول جاتا ہے جو اس سے سرزد ہوئی ہے. حالانکہ تقاضۂ شرافت تو یہی تھا کہ جیسے اپنی خوبیوں کو یاد رکھا ہے ویسے ہی اپنی کمزوریوں کو بھی یاد رکھا ہوتا. مگر یہ ایک شیطان کا آرٹ ہے
یہ اس کا کارنامہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہماری اچھائیوں کو بھولنے نہیں دیتا اور برائیوں کو بھلا دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے طور پہ اپنے کو مکمل تصور کرے کہ ہم میں کوئی عیب نہیں ہے، صرف اچھی باتیں ہیں جو ہم میں پائی جاتی، اور اس ملعون کو یہ پتا ہے کہ کس کو کیسے گھیرنا ہے۔ آپ یقین کریں کس کی کیا کمزوری ہے، ابلیس کو یہ پتا ہے، اور وہ اسی سے جو ہے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات طولانی نہ ہونے پائے، جو اصل مطلب ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا جائے کہ ہمیں اور آپ کو اعمال تو انجام دینا چاہیے، مگر اعمال کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے۔ جتنا اعمال ہو سکے خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں، لیکن یہ سوچیں کہ انہی اعمال پر ہماری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے اعمال اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں کے بعد جو تھوڑی توفیق ہوتی ہے اس میں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے گناہ کے بعد عذاب کا وعدہ نہ کیا ہوتا تب بھی انسان کو اللہ کی معصیت اور گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی۔ یعنی اگر اللہ جہنم کا وعدہ نہ کرتا برے کاموں پر تب بھی انسان کو گناہ نہیں کرنا تھا۔ کیوں؟ وہ جو نعمتیں اس دنیا میں دی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو عزیزان محترم، اعمال کے بھروسے نہیں رہا جا سکتا، اس لیے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں نہیں جیت سکتے۔ ہر انسان اپنے اعمال پہ خود ناظر و شاہد ہے، خود اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ جب تک پروردگار کے کرم کو اعمال کے ساتھ ملا نہ لیا جائے تب تک بخشش کی امید نہیں ہے۔ اور یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خدا کے کرم پر بھروسہ کرتا ہے کہ معبود جتنا بھی اچھا عمل کر لوں تیرے شایان شان نہیں ہو سکتا، مگر تیری رحمت ہے جس نے ہر شے کا احسان کیا ہوا ہے، مجھے اسی رحمت کا سہارا ہے اور اسی رحمت کے سہارے امید ہے بخشش کی۔ اور آپ دیکھیں خدا کی قسم پروردگار کتنا کریم ہے، اپنے بندوں کو کس طرح سے سراہتا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک تسلسل تھا جو آپ کی خدمت میں گزارش کرتا۔ آپ یہ سنا کرتے ہیں، بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے بٹھا دیے گئے، داہنی طرف اور بائیں طرف سنتے رہتے ہیں، اور یہ انسان کتنا بے اعتبار ہے، توجہ کریں، کتنا بے اعتبار ہے کہ اس کو ایسے نہیں چھوڑا گیا، ہر کے ساتھ دو فرشتے لگا دیے گئے کہ کچھ کرو گے لکھ لے گا۔ سنتے رہتے ہیں نا، کرام الکاتبین قرآن مجید میں ہے، اور یہ معصوم فرشتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے وہی لکھتے ہیں۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو داہنی طرف ہے وہ اچھی باتیں لکھتا ہے اور جو بائیں طرف ہے وہ بری باتیں لکھتا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہے، ہم نے آپ نے سن رکھا ہے، مگر آج شاید جو بات خدمت میں آپ کی گزارش کرنا ہے وہ کچھ نئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو فرشتے داہنی اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلسل ہمارے اعمال پر ناظر ہیں۔ داہنی طرف والا اچھی باتیں لکھتا ہے، بائیں طرف والا بری باتیں لکھتا ہے۔ خدا کے کرم کو ملاحظہ کریں، جو اچھا لکھنے والا ہے فرشتہ وہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے۔ توجہ کریں، جو اچھا لکھنے والا ہے، اچھے اعمال لکھنے والا ہے، داہنی طرف ہے، وہ خدا کی جانب سے مامور ہے کہ ڈیوٹی کرے اور پھر چینج ہو جائے۔ لیکن جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ ہر انسان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو اچھائی لکھنے والا ہے وہ روز تبدیل ہوگا، لیکن جو برائی لکھنے والا ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور مرنے تک وہ صرف ایک رہے گا۔ آپ نے اس فلسفے کو پہچانا کہ یہ کیا فلسفہ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے؟ کل قیامت کے میدان میں جب برائی لکھنے والا فرشتہ اللہ کے سامنے آ کر کہے کہ معبود اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ معصیت کی تھی، یہ برائی کی تھی،
تو ہمارے برائیوں پر صرف ایک فرشتہ شاہد ہے، لیکن جیسے ہی وہ فرشتہ کہے گا اتنے برائیاں اتنے اعمال میں پائی جاتی ہیں، تو جو داہنی جانب کے فرشتے ہوں گے وہ ایک نہیں ہوگا، وہ مختلف ہوں گے۔ وہ سب بارگاہ الہی میں گزارش کریں گے، معبود تیرے بندے نے فلاں دن یہ نیک کام کیا تھا۔ دوسرا فرشتے کہے گا معبود اس نے یہ نیک کام کیا تھا، یعنی ہماری برائیوں پر صرف ایک فرشتے کو گواہ بنایا گیا ہے، اور ہماری اچھائیوں پر بے شمار فرشتوں کو گواہ بنایا گیا ہے۔ اب جب یہ گواہیاں خدا کے سامنے آئیں گی تو مجھے بتائیے کہ ایک فرشتے کی بات سنی جائے گی یا مختلف فرشتوں کی بات سنی جائے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ کرم پروردگار ملاحظہ کریں، معبود کہے گا تیری بات سنوں، تو ایک فرشتہ ہے، یا اتنے فرشتوں کی بات سنوں جو اس کے اچھے اعمال کی گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کرم پروردگار ملاحظہ کریں۔ اور عزیزان محترم، بعض روایتیں ہیں واقعاً جسے دیکھ کے کچھ امید ہوتی ہے کہ کچھ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ تو ہم خود جانتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ پایا جاتا ہے عزیزو کہ بعض لوگوں کو پروردگار کہے گا انہیں جہنم میں بھیجو۔ یہ روایت خود اگر نہ دیکھی ہوتی تو میں نہ پڑھتا، میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہوتا یا میں نے سنا ہوتا تو یہ بات میں آپ کی خدمت میں گزارش نہ کرتا۔ یہ ان آنکھوں سے پڑھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں بس جہنم میں بھیجو، اب ان کا کچھ ہونے والا نہیں۔ تو اس وقت روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے خدا کی طرف حسرت سے دیکھیں گے، یعنی ان کی فائل کلوز ہو چکی ہے، میٹر طے ہے کہ ان کو اب جہنم میں جانا ہے۔ تو بعض لوگوں کے لیے ملتا ہے کہ وہ پروردگار کی طرف حسرت سے دیکھیں گے، اس کے کرم کی طرف حسرت سے دیکھیں گے، اور ایک آس ہوگی ان کے پاس، اور وہ مالک سے کہیں گے مالک مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے جہنم میں بھیج دے گا۔ آواز قدرت آئے گی، فرشتوں اسے لے جاؤ جنت کی طرف، اس نے میرے کرم کا حوالہ دیا۔ حالانکہ روایت میں پایا جاتا ہے کہ ایسا شخص شاید دل سے بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہو، یہ الفاظ ہیں روایت کے کہ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہا، مگر اس نے چونکہ پروردگار کے کرم اور اس کی رحمت کا حوالہ دے دیا ہے، لہذا پروردگار کہتا لے جاؤ اسے۔ اور جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ آگے رہے گی، اسی لیے اس نے ذوالجلال کے بعد والاکرام کہہ دیا کہ ہمارا غضب جتنا بھی ہو لیکن ہمارے غضب کے آگے ہمیشہ رحمت رہے گی، تاکہ میرا کوئی بھی بندہ مجھ سے مایوس نہ ہونے پائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ امام حسین آپ سب کو سلامت رکھے۔ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کی، شہزادی کا تذکرہ ہے، ان کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے عزیزو، اور وہ المیہ یہ ہے، جہاں کا جو بھی ہو وہ اپنے معاشرے اور اپنی جگہ کے اعتبار سے اس بات کو تصور کرے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ آج دنیا میں کوئی شوہر ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی کی فرمائشوں سے پریشان نہ ہو۔ سوچ لیں میں نے کیا کہا ہے، پھر سے میں دہراتا ہوں۔ آج کسی معاشرے میں آپ کو کوئی شوہر ایسا نہیں ملے گا جو اپنی زوجہ کی فرمائشوں سے پریشان نہ ہو، اس کی جو لسٹ ہے چیزوں کے خریدنے کی، اس سے وہ پریشان نہ ہو۔ جو امیر لوگ ہیں
فرمائشیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ دولت بھی ناکافی ہو جاتی ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں ان کے یہاں بھی یقیناً وہ دولت ناکافی ہے زوجہ کی خواہشوں کو، اس کی چیزوں کو خریدنے کے لیے۔ آج دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، بیوی کی جو فرمائشیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے گھرانوں میں اور اس گھرانے میں جو فرق پایا جاتا ہے عزیزو بے شمار، اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا کے شوہر پریشان ہیں بیویوں کی فرمائش کرنے سے، اور مولا علی پریشان ہیں زوجہ کے فرمائش نہ کرنے سے۔ ساری زندگی مولا کو حسرت رہ گئی کہ شہزادی کوئی سوال کریں، لیکن شہزادی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور عزیزان محترم، ساری زندگی، اور ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نے جو کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی اس کا یہ مطلب ہے کہ مولا نے گھر کو سامان دنیا سے بھر دیا تھا۔ جیسا کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شہزادی کائنات کو فرمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس مولا جیسا شوہر ہو، امیر کائنات ہو، جو دیندار ہو، دین اور مذہب کو سمجھتا ہو، ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے شوہر سے فرمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو یہ سوچتا ہے کہ شہزادی کائنات نے کوئی سوال مولا علی سے نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ مولا نے سامان دنیا سے گھر کو بھر دیا تھا، اس نے شہزادی کائنات کی سیرت کو نہیں پڑھا، وہ شہزادی کائنات کے بارے میں نہیں جانتا ہے شہزادی کائنات کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہر وہ انسان جانتا ہے جس نے سیرت جناب فاطمہ زہرا کو پڑھا ہے۔ فاقوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں، ملکۃ العرب ہیں، لیکن مشکلات میں زندگی گزر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر آئیڈیل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا علی نے ساری چیزوں سے سامان دنیا سے گھر کو بھر دیا تھا، بی بی نے کچھ سوچا نہیں کہ 4 سیٹ لا کے مثلا رکھ دیے، صوفہ سیٹ لا کے رکھ دیا، 10 جوڑے کپڑے بنوا دیے شہزادی کے لیے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ بی بی کی زندگی سب کے سامنے ہے کہ کن حالات میں زندگی گزر رہی ہے۔ ذمہ دار شوہر ہونے کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ اس کے ذمے جو فرائض ہیں وہ پورا کرے گا۔ ذمہ دار شوہر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گھر کو سامان دنیا سے بھر دے گا۔ توجہ کریں، ذمہ دار ہونے کا مطلب جو فرائض ہیں اس کو اپنی حد تک پورا کرے گا، لیکن شوہر اچھے ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو بھی ہے سب گھر کو بھر دیا جائے۔ چونکہ اس گھرانے میں فرق جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے گھروں میں اگر گھر سامان سے خالی ہوتا ہے تو بھرا جاتا ہے، اور اس گھر میں اگر سامان بھرا ہوتا ہے تو غریبوں میں تقسیم کر کے خالی کیا جاتا ہے۔ دنیا کے گھرانے گھروں کو بھرتے ہیں سامان سے، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر گھر سامان دنیا سے بھرا بھی ہوا ہو تو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ بات جو میں گزارش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں شہزادی کائنات کی کیا منزل ہے۔ میں دنیا کی عام خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ خواتین جو پیغمبر کے گھر میں آئیں، جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں قرآن مجید سورہ مبارکہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی کی بیویوں، اگر تم زینت حیات دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن یہ تمام آرائشیں آسائشیں دینے کے بعد نبی کے گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ سب چیزیں لو، دنیا کی مادی چیزیں، اور اپنے اپنے گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ گھر ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ مستقبل میں یہ گھر آئیڈیل بننے والا ہے، مثالیہ بننے والا ہے،
لوگوں کے لیے اسوہ بننے والا ہے. لہٰذا ان آسائشوں کی اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میرا پیغمبر تمہارے لیے ان سب چیزوں کو فراہم نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، مگر کرے گا نہیں. جو بالکل نیچا استر ہوتا ہے اس پر زندگی بسر کی ہے تاکہ امت کے کسی امتی کا دل نہ ٹوٹنے پائے. جو بالکل ہلکا معیار ہوتا ہے زندگی کا، اس میں ساری زندگی بسر ہو رہی ہے. تو عزیزان محترم، امہات المومنین کے لیے کیا ہے جو پیغمبر کی زوجہ ہیں؟ ان کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ اگر چاہتی ہو کہ دنیا کی چیزیں تمہارے پاس ہوں تو لے لو، لیکن لینے کے بعد پھر پیغمبر کے ساتھ نہیں رہنا، اپنے گھر چلی جاؤ. عزیزان محترم، بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے. عزیزان محترم، پروردگار عالم کے لیے یہ بات کتنی بار ہے کہ اس کے رسول سے زینت حیات دنیا کا مطالبہ ہو رہا ہے. توجہ کریں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی زوجہ امت کی ماں ہیں. توجہ کریں، وہ خواتین جو پیغمبر کے گھر میں بطور زوجہ آئیں، ان کے شرف کو آپ ملاحظہ کریں کہ اگر پیغمبر سے ملا کر دیکھا جائے تو پیغمبر کی زوجہ ہیں، اور مومنین سے اگر ملا کر دیکھا جائے، امتیوں سے ملا کر دیکھا جائے تو امت کی ماں ہے. کتنا بڑا شرف ہے! ادھر سے نبی کی زوجہ، ادھر سے امتیوں کی ماں. مگر ان دونوں دوہرے شرف کے باوجود پھر بھی وہ کمزوری رہ گئی کہ شوہر سے زینت حیات دنیا کا مطالبہ ہو رہا. اور نگاہ پروردگار میں یہ بات اتنی گراں تھی کہ اس بات کو قرآن مجید میں رکھ دیا گیا کہ آتی رہتی امت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں. میں پروردگار سے گزارش کروں گا، مالک اگر ایک زوجہ اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کر رہی ہے تو وہ چوراہے پہ تو آ کر نہیں کر رہی ہے، وہ کسی بستی میں آ کر تو نہیں کر رہی ہے. ایک زوجہ اور ایک شوہر کے گھر کی گفتگو ہے. توجہ کریں عزیزو، یہ جو بات ہو رہی ہے زن و شوہر میں، زوجہ اور شوہر میں، یہ گھر میں بات ہو رہی ہے. یہ ایک پرائیویٹ بات ہے کہ کسی زوجہ نے پیغمبر سے کوئی مطالبہ کر لیا، مگر پروردگار عالم کو یہ بات اتنی بار تھی کہ تم نے پیغمبر کے گھر میں آنے کے بعد کیسے دنیا کا مطالبہ کر لیا، کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں بطور آیت اس بات کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوہرے شرف کی مالک تھی، بس میں نے بات کو سمیٹ دیا عزیزو، وہ جو دوہرے شرف کی مالک تھیں، ادھر سے دیکھے تو پیغمبر کی زوجہ، ادھر سے دیکھیں امت کی ماں، اس دوہرے شرف کے باوجود وہ کمزوری رہ گئی کہ زینت حیات دنیا کا مطالبہ ہو رہا ہے. اب میں جناب فاطمہ زہرا کو دنیا کی عام عورتوں سے کیوں ملاؤں؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو پیغمبر کے گھر میں زوجہ بن کر آئیں، وہ بھی مقام فاطمہ زہرا تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ انہوں نے، ام المومنین نے، پیغمبر سے حیات دنیا کا تقاضا کیا ہے، مگر شہزادی کائنات نے مولا علی سے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جس کی زندگی میں خواہش دنیا آ جائے وہ امت کی ماں ہوا کرتی ہے، اور جو زینت حیات دنیا کا مطالبہ نہ کرے وہ خود میری ماں ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جس کی زندگی میں زینت حیات دنیا کا مطالبہ آ جائے وہ امت کی ماں تو کہی جا سکتی ہے، پیغمبر کی ماں نہیں کہی جا سکتی.
مگر جس کی زندگی میں کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، وہ پیغمبر ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، کتنا بڑا شرف ہے عزیزو۔ پیغمبر تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اگر باپ بن کے اٹھ رہے ہوتے تو ہر باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو؟ جی یہ رسالت ہے جو احترام فاطمہ زہرا میں کھڑی ہو رہی ہے۔ باپ نہیں کھڑا ہو رہا ہے احترام کو، رسالت کھڑی ہو رہی ہے، اور رسالت پیغمبر پر تمام ہے، لہٰذا آج کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں نہیں اٹھتا۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر کی یہ جو بیٹی ہے، اس کی زندگی سب کے لیے اسوہ ہے، تمام خواتین کے لیے اسوہ بنا کر بھیجی گئی، اور اس کی بہترین دلیل آخری واقعے سے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دینا۔ وہ دن آیا، آپ جناب زہرا کی زندگی ملاحظہ فرمائیں، کتنی سادہ زندگی ہے جو گزاری جا رہی ہے۔ وہ دن آیا جب پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے گھر میں آئے اور دیکھا کہ درمیان میں چکی رکھی ہوئی ہے، شہزادی کائنات بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک طرف مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، چکی چل رہی ہے، شہزادی کائنات چکی چلاتی ہیں اور بیچ بیچ میں مولائے کائنات شریک کار فاطمہ زہرا ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ مولائے کائنات علی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا علی یہ بتلاؤ چکی چلانے میں کس کو زیادہ زحمت ہوتی ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے گا عزیزو، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں مگر ایک پہلو ہے جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتلاؤ علی کہ چکی چلانے میں کس کو زیادہ زحمت ہوتی ہے؟ پیغمبر اسلام کے کردار کو سمجھے بغیر کوئی اس جملے کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا۔ علی یہ بتلاؤ کہ چکی چلانے میں کس کو زیادہ زحمت ہوتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ سوال پیغمبر کو اپنی بیٹی سے کرنا چاہیے یا مولا علی سے کرنا چاہیے؟ کسی باپ کا دل اگر دکھے گا تو اپنی بیٹی کے لیے دکھے گا۔ اگر کسی باپ کا دل دکھے گا تو اپنی اولاد کے لیے دکھے گا کہ ہماری بیٹی پریشان ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سوال رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے نہیں کیا، کس سے کیا؟ اپنے داماد سے کیا۔ یا علی یہ بتلاؤ کہ کس کو زیادہ زحمت ہوتی ہے چکی چلانے میں؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں قوت بازو رکھنے کے اعتبار سے، توانائی جسمی رکھنے کے اعتبار سے، قوت بازو، زور بازو رکھنے کے اعتبار سے یقیناً مجھے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف چکی چلانے میں فاطمہ زہرا کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں، بیٹی تم بتاؤ کہ جو تمہیں زحمت ہوتی ہے اس کا کیا حل ہے؟ شہزادی فرماتی ہیں، بابا جان میں اپنے گھر کی ذمہ داری کو بہت خوبی جانتی ہوں اور اسے نبھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ ابوالحسن کا ایثار ہے، ان کی قربانی ہے کہ وہ میرے کار میں شریک ہو جاتے ہیں، ورنہ مجھے اپنے کام کو کیسے کرنا ہے معلوم ہے۔ یہ ان کا ایثار ہے، ان کی قربانی ہے کہ یہ میرا ہاتھ بٹا دیا کرتے ہیں، ورنہ یہ کام گھر کا میرا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ میں کوشش کرتی ہوں۔ اچھا بیٹی یہ بتلاؤ کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا بابا آپ تو جانتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک خادمہ ہے، ایک کنیز ہے، ایک کام کرنے والی ہے یہاں کی زبان میں، جو ہر گھر میں ہے اور ہر گھر کا کام کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی چاہتی ہو کہ تمہارے لیے بھی اس طرح کا کوئی انتظام ہو جائے؟ شہزادی کہتی ہیں، بابا اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی خادمہ کا، کسی کنیز کا انتظام کر دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی جس کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے، بیٹی میرے سامنے دو راستے ہیں،
ایک راستہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک ایسا انتظام کروں کنیز کی شکل میں جو تمہارے اس دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، اور میرے سامنے دوسرا راستہ وہ ہے کہ کوئی ایسی بات بتا دوں جس سے اس دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہو اور اس دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہو۔ بتلاؤ کیا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا بتلا دوں کہ اس دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں، جو ہمارا کردار ہے، جو ہم سوچتے ہیں کہ آج تو بس ٹھیک گزرے، کل کا کل دیکھا جائے گا، اب تو آرام کی گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ تو ہم جو ڈیل کرتے ہیں وہ سامنے دیکھی ہوئی چیزوں میں کرتے ہیں، لیکن جو جواب دیا ہے وہ رسول کی بیٹی ہی دے سکتی، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا فرماتی؟ بابا جان، یہ زندگانی دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ 4 روز کی زندگی ہے، چاہے مشکل میں ہو یا آرام میں ہو، گزر جائے گی۔ آپ مجھے وہ بتلائیے جو میری اس دنیا میں کام آنے والا ہے۔ توجہ کریں، میرے اس دنیا میں کام آنے والا ہے، میں وہ چاہتی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بیٹی بہترین بات یہ ہے، 2 روایتیں البتہ یہاں پہ میں دونوں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی بہترین بات یہ ہے کہ جب بھی کام کی سختی ہو، جب بھی تم کام کرتے کرتے گھر میں تھکاوٹ محسوس کرو تو وہ تسبیح پڑھو جو جناب سیدہ کو تعلیم کی گئی تھی، جسے ہم تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ شہزادی کو تعلیم دی جا رہی ہے، تسبیح کا پس منظر آپ سمجھیں، اس کو ملاحظہ کریں۔ بیٹا بہترین بات یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ پیغمبر اسلام نے تسبیح تعلیم فرما دی۔ شاید پیغمبر کا یہ منشا رہا ہو کہ دنیا ذکر پروردگار کی عظمت سے واقف ہو، دنیا سمجھے کہ ذکر پروردگار فقط تمہاری آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے نہیں آیا ہے، تمہاری اس دنیا کو بھی درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ مذہب اس وقت تک جامع ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دنیا کو بھی نہ دیکھے۔ وہ مذہب کس کام کا جو صرف ہماری آخرت کو سدھارے، سنوارے اور ہماری دنیا کو ویران رکھے؟ مذہب تو کامل مذہب وہی ہے جو ہماری دنیا کا بھی پاس کرے، ہماری آخرت کا بھی لحاظ کرے، وہ مذہب کامل ہے۔ لہذا شاید پیغمبر اسلام کا منشا یہ رہا ہو کہ لوگ ذکر پروردگار کی عظمت کو سمجھیں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ عزیزو، بس میں نے بات کو ختم کر دیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عمل، بہت قیمتی بات ہے عزیزو، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے احساس عمل۔ توجہ کریں، میں بات کو اپنے پھر ریپیٹ کروں گا۔ ایک ہوتا ہے عمل، کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے احساس عمل، اس عمل میں فیل کرنا کہ بہت کچھ کر لیا۔ تو عمل الگ ایک شے ہے، احساس عمل الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ دن بھر کام کرتے رہیں اور متوجہ نہ ہو تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن جس ٹائم آپ نے فیل کر لیا کہ ارے ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے گی۔ تو ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے احساس عمل۔ جب انسان ذکر پروردگار میں مصروف ہو جائے گا تو عمل تو رہے گا، شدت عمل ختم ہو جائے گی، احساس عمل ختم ہو جائے گا۔ انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہے گا، لیکن اس کے بعد اس کو لگے گا نہیں کہ ارے ہم تو بہت تھک گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ ذکر پروردگار کی طرف متوجہ ہے، اور انسان ذکر پروردگار بھی کر رہا ہے اور دنیا کے کاموں کو بھی کر رہا ہے۔ اور اگر بات واضح نہیں ہوئی تو میں بات کو اور واضح کر دوں۔ چکی چلانے میں فاطمہ زہرا کا ہاتھ کام کرتا ہے، چکی چلانے میں فاطمہ زہرا کا ہاتھ کام کرتا ہے، انہیں عمل میں شدت محسوس ہوتی ہے۔ میدان میں علی کے پیر میں تیر لگ گیا ہے اور کہا گیا کہ تیر نکالنا ہے۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ جب نماز کی حالت میں ہو، جب ذکر پروردگار کر رہے ہو،
تب علی کے پیر سے تیر نکال لینا. کیوں؟ اس لیے کہ علی ذکر پروردگار میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ پھر کوئی پریشانی علی کے لیے پریشانی نہیں رہتی، کوئی عمل رہتا ہی نہیں ہے. تو میدان میں علی زخمی ہوئے، پیروں سے تیر نکال لیا گیا نماز کی حالت میں، چونکہ ذکر میں مصروف تھے لہذا احساس نہیں ہوا. ادھر فاطمہ چکی چلاتی رہیں گی، تسبیح پڑھتی رہیں گی، عمل رہے گا، احساس عمل ختم ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اور شاید اس کا ایک راز یہ بھی ہو، اور بڑی قیمتی بات ہے، کہ اگر پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو خادمہ اور کنیز دے دی ہوتی تو وہ فقط فاطمہ کے کام آتی، امت کی عورتوں کے کام نہ آتی. بڑی قیمتی بات گزارش کر رہا ہوں عزیزو. اگر فاطمہ زہرا کو کنیز دے دی جاتی تو وہ فاطمہ کے کاموں میں تو کام آتی، لیکن امت کی عورتیں جو قیامت تک آتی رہیں گی، پیغمبر اس کا انتظام کیسے کرے؟ لہذا پیغمبر نے اپنی امت کی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی تمہیں کارہائے خانہ میں احساس عمل اور شدت محسوس ہو تو کام کرتے وقت تسبیح فاطمہ زہرا کا سہارا لو. جب بھی تمہیں لگے کہ کارہائے خانہ میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کام بہت بڑھ گیا ہے، تو تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا شروع کر دو. اور یہ آل محمد کا کرم ہے. وہ اپنی بیٹی کے لیے انتظام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا، امت کی عورتوں کے بارے میں بھی سوچا کہ اگر کل انہیں کوئی تکلیف ہونے والی ہے گھر کے کاموں میں تو اس کا بھی انتظام کر دیا جائے. یہ وہ آل محمد ہیں، یہ وہ محمد ہیں جو اپنے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں، دنیا والوں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد ایک روایت اور ہے کہ جناب فضہ کنیز کی شکل میں جو ہے وہ آئیں، اور یہ بات بھی آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس پیرائے میں اس کو آپ سنیں. اب جو خادمہ آئی ہے گھر میں، جناب فاطمہ زہرا نے کام کو تقسیم کر دیا ہے. تقسیم کس طرح سے کہ ایک دن میں کام کروں گی گھر کا، سنتے رہتے ہیں آپ لیکن ایک نتیجہ لینا ہے عزیزو. ایک دن گھر کا کام میں کروں گی، ایک دن فضہ تم کرو گی. حالانکہ اگر کام کی تقسیم اس طرح ہوتی کہ بی بی کہتی فضہ جو ہلکا ہلکا کام ہے وہ میں کر لوں. بھائی خادمہ کنیز کام والی رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہے نا کہ اپنے کو سکون دیا جائے. تو اگر فاطمہ زہرا کی زندگی میں راحت طلبی ہوتی، توجہ کریں عزیزو، اگر فاطمہ زہرا آرام پسند ہوتی تو کارہ خانہ اسی طرح تقسیم ہونے چاہیے تھے کہ فضہ جو ہلکے کام ہے وہ میں کر لوں، بچہ میں دیکھ لوں، چکی تم چلا لینا، دوسرے جو سخت کام ہے وہ سب تم کر لینا. لیکن ایک دن گھر کا کام میں کروں گی، ایک دن تم کرو گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ جس دن فاطمہ زہرا کے کام کرنے کی باری ہے اس دن جناب فاطمہ زہرا گھر کے سارے کام کریں گی، چاہے وہ مشکل ہو یا آسان ہو. توجہ کریں، اس طرح سے تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ ہلکے ہلکے کام جناب فاطمہ زہرا کریں، نہیں. گھر کا کام اس طرح سے تقسیم ہوا ہے کہ ایک دن فضہ کام کریں گی اور ایک دن فاطمہ زہرا. اور جناب فاطمہ زہرا نے یہ امت کی عورتوں کو درس دیا ہے کہ عورت کا جہاد اس کے گھر میں ہوتا ہے. اچھی شوہرداری کرنا، گھر کے کاموں کو کرنا. آج تو ہم اتنے ماڈرن ہو گئے کہ گھر کے کام کرنے کو چاہے مرد ہو یا عورت عیب سمجھتے ہیں، نقص سمجھتے ہیں. جیسے پڑھے لکھے لوگ کھیتوں میں نہیں جانا چاہتے، ارے ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس ڈگری ہے، ہم اپنے پیر مٹی میں گیلا کریں گے. نہیں ہوتا. حالانکہ پروردگار کہتا ہے کھیتی تو ہم کرتے ہیں، قرآن ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تمہیں کیا لگتا ہے کہ کھیتی تم کرتے ہو، دانا اناج تم اگاتے ہو؟ تمہاری تو بس اتنی اوقات تھی کہ جو اچھا بیج تھا اس کو بھی زمین میں دفن کر کے سڑا گلا کے چلے آئے،
یہ تو ہمارا کرم تھا کہ جسے تم دفنا دیے تھے پھر لہلہاتا ہوا سبزہ بنا دیا. تمہارا تو بس اتنا ہی بس تھا کہ جو اچھا دانا تھا وہ بھی تم. اب بعد میں بات نکل آتی ہے عزیزو. آپ نے گیہوں دیکھا ہے؟ گیہوں آپ دیکھیں بیچ میں کٹ لگا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب وہ دور چلا گیا ہے، اب سب آٹا کھاتے ہیں، چکی والا دور چلا گیا ہے. لیکن جس زمانے میں تھا، لیکن بہرحال گندم آج بھی حلیم بنانے کے لیے دوسرے کاموں میں کبھی نہ کبھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ گندم میں کٹ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے، کسی بندے نے تو نہیں لگایا. یہ کٹ اس لیے ہے عزیزوں کہ خدا اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ سارے کو اپنا نہ سمجھ لینا. یہ ہم نے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ بندگان خدا کا بھی اس میں ہم نے حق رکھا ہے. اگر تمہارے پاس بہت آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب تمہارا ہے. ہم نے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ سب کو اپنا نہ سمجھ لینا. جناب فاطمہ زہرا نے گھر کے کاموں کو کر کے انجام دے کے بتلایا ہے کہ امت کی عورتوں کو کیسے امور خانہ داری کرنی چاہیے. عورت کا جہاد میدان میں نہیں ہے، اچھی شوہرداری میں ہے، اس کی اطاعت میں ہے، بچوں کی اچھی تربیت میں ہے، گھر کے سارے کام انجام دینے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے. اور آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی کائنات کو ایک ہی وقت میں کئی کام کرتے ہوئے دیکھا گیا. یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے اس پہ کہ ایک ہی وقت میں کئی کام؟ یہ دین کا حصہ ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے گھر کا کام کرنا. اگر شوہر بھی زوجہ کی مدد کرتا ہے تو وہ ثواب ہے. لیکن ہمارے یہاں کا دستور کیا ہے کہ اگر کسی دوست کو پتہ چل گیا کہ یہ گھر میں مدد کر رہا تھا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے کہ ارے یہ تو آٹا گوندتا ہے، مسئلہ یہ تو روٹی پکاتا ہے. دیکھیں کس طرح سے مذہب سے انسان کو ہنسا کے دور کر دیا جاتا ہے. یعنی جو کام ثواب تھا، عبادت تھا، ہم نے اس کو عیب بنا دیا ہے کہ کوئی بات اگر کسی کی پتہ چل جائے تو انسان شرمندگی سے سر جھکا لیتا کہ بتاؤ آٹا گوندنے کی بات ہماری لوگوں کو پتہ چل گئی. بھائی یہ ثواب ہے. اگر آپ گھر میں کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنی زوجہ کی، بہن کی، ماں کی، کسی بھی حوالے سے، بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ گھر کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن ہم تو جب گھر میں آتے ہیں تو ہم تو گھر کے ہیڈ آف دا فیملی ہیں، ہم کیسے جو ہے کچن میں گھس سکتے ہیں؟ بس اللہ نے جتنی جس کو حکومت دی ہے اس میں وہ راج کر رہا ہے. اب گھر میں ہی چلتی ہے، باہر نہیں چلتی ہے، تو انسان گھر میں ہی سارا جو ہے زور دکھاتا ہے. حالانکہ معصومین فرماتے ہیں کہ جو زوجہ تمہارے گھر میں آئی ہے یہ تمہاری اسیر ہے. خدا کی قسم کبھی کبھی دل ہل جاتا ہے کتابیں پڑھ کے، اس طرح کی روایتیں پڑھ کے. جو عورت تمہارے گھر میں آئی ہے تم پر بھروسہ کر کے، وہ تمہاری اسیر ہے. اسیر تو آپ سمجھتے ہیں جو قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں، وہ اسیر ہے. جیسے اس کو چلاؤ گے وہ بیچاری ویسے ہی چلے گی. لہٰذا اسی میں ثواب رکھا گیا ہے کہ فرعون نہ بن جانا. وہ دوسرے کے گھر سے آئی، تمہاری اسیر ہے، اس کے لیے بہترین زندگی فراہم کرو. اور اسی میں رزق کی برکت رکھی گئی ہے عزیزو. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں وسعت رزق دیا ہے تو گھر والوں کے لیے اچھی زندگی پرووائڈ کرو. یہ حدیث ہے، یہ ہمارے گھر کی بات نہیں ہے. تو عزیزان محترم، جب وقت بہت ہو گیا، جناب فاطمہ زہرا کی زندگی ہر عورت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور ایک وقت میں کئی کام انجام دے رہی. ابوالحسن فرماتے ہیں بنت رسول ایک ہی وقت میں اتنے کام انجام دے رہی ہیں. فرماتی ہیں ابوالحسن میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. وہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ بیٹی عنقریب تم اس سے ملنے والی. لہذا ابوالحسن میرے مرنے کے بعد گھر میں گریہ و ماتم ہوگا، میرے بچے بھوکے رہیں گے.
لہٰذا میں جانے سے پہلے چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے آخری دفعہ کھانا بنا دوں، آخری دفعہ اپنے بچوں کی خدمت کر لوں۔ اجرکم اللہ۔ ارباب عذاب سنتے رہتے ہیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ ابوالحسن، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، مولا کائنات مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں ارباب عذاب، وہ منزل آتی ہے کہ شہزادی کائنات ابوالحسن کو کہتی ہیں، ابوالحسن تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جائیے، اب کچھ ہی لمحے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان رہ گئے ہیں، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ وصیتیں ہیں جو آپ سے کر لوں۔ بنت رسول ارشاد فرماتی ہیں، ابوالحسن ہمارے بعد اگر نکاح کیجئے گا تو امامہ سے کیجئے گا، کیونکہ وہ ہمارے حسن اور حسین سے بہت پیار کرتی ہے۔ اے ابوالحسن، ہمارے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، آپ ہی غسل و کفن دیجئے گا۔ اے ابوالحسن، جن جن لوگوں نے میرا دل دکھایا ہے انہیں ہمارے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا۔ بنت رسول ناراض ہو کر اس دنیا سے جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اے ابوالحسن، غسل و کفن کا انتظام آپ کے حوالے ہے، اور اے ابوالحسن جب مجھے رات کی تنہائی میں دفن کر دیجیے گا تو فوراً میری قبر چھوڑ کر چلے نہ اے ابوالحسن میری قبر پر قرآن پڑھا کیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ شہزادی نے ساری وصیتیں کیں، مولا مسجد کی طرف گئے اور ایک مرتبہ اسماء کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے اسماء مجھے حجرے تک پہنچا دو، ہائے بنت رسول پر وہ وقت آ گیا ہے کہ خود سے چل بھی نہیں سکتی، کبھی عصا کے سہارے سے چلتی ہیں، کبھی اسماء سہارا دیتی ہے تو شہزادی حرکت کرتی ہے۔ اسماء نے سہارا دیا، بنت رسول حجرے تک آئیں، بنت رسول کہتی ہے، اسماء میں ذکر پروردگار میں مشغول ہونے جا رہی ہوں، دیکھو جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا غم زدہ دکھیاری بیٹی اپنے باپ سے جا ملی۔ اجرکم اللہ۔ فرماتی ہے اسماء جب میرے بچے مسجد سے واپس آئیں اور ہمارے بارے میں سوال کریں تو ہمارے بارے میں بتلانے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اس کے بعد یہ خبر غم دینا۔ ارباب عزا، اسماء کا دل ہے جو لرز رہا ہے، شہزادی کی تسبیح و تحلیل کی آواز کانوں میں آ رہی ہے۔ ارے وہ وقت آیا جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، شہزادی کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ امام حسن و امام حسین بیت الشرف میں تشریف لائے اور ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، اسماء ہماری اماں کہاں ہیں؟ اسماء فرماتی، بچوں پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری ماں کا پتہ بتاتی ہوں۔ شہزادے فرماتے ہیں، اے اسماء کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر اجرکم اللہ۔
اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ ارباب ازا امام حسن امام حسین کہتے ہیں اسماء میری ماں کہاں ہے؟ اسماء حجرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب حسن اور حسین نے جو منظر دیکھا، اللہ کائنات میں کسی بچے کو وہ منظر نہ دکھلائے۔ ارے دکھیاری ماں اپنا مرثیہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسن اور حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے امامے زمین پر پھینک دیے، مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور بابا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں بابا اماں داغے مفارقت دے گئیں، اے بابا ہم یتیم ہو گئے۔ علی بیت الشرف میں آئے، اب وصیتوں کے مطابق علی نے غسل و کفن کا انتظام شروع کیا۔ ارباب ازا حلال مشکلات، فاتح خیبر، ہر مشکل میں مدد کے لیے سب سے آگے رہنے والا، اب جو سیدہ کے غسل دینے کا وقت آیا تو چاہنے والوں نے علی کے ایک گریے کی آواز سنی، علی چیخ مار کے روئے۔ جب غسل تمام ہو گیا تو ایک چاہنے والے نے بڑھ کے سوال کیا، یا علی ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھا، مشکل سے مشکل گھڑی، مشکل سے مشکل مرحلہ، مگر ایسی تکلیف دہ آواز کبھی علی کے منہ سے نہ سنی گئی۔ مولا ارے وہ کون سی مصیبت تھی کہ حلال مشکلات صبر نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں ہائے بنت رسول، اپنی ٹوٹی پسلیاں لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مجھے احساس بھی نہ ہونے دیا کہ بی بی کی شدت سے زندگی گزار رہی ہے۔ ہائے امانت رسول کس طرح سے ہمارے حوالے کی گئی تھی، ارے میں رسول کو اس کی امانت کس طرح سے واپس کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ ارباب ازا جنازہ لا کے رکھا گیا اور حسب دستور دنیا کا دستور ہے کہ جب جنازہ لا کے رکھا جاتا ہے تو گھر والوں سے کہا جاتا ہے آؤ آخری دیدار کر لو۔ مولا علی نے اپنے بچوں سے کس دل سے کہا ہوگا اے زینب ماں کا آخری دیدار کر لو، اے ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر لو، اے حسن حسین ماں اب دوبارہ نہ ملے گی، آؤ آخری دیدار کر لو۔ ہائے بچوں نے ماں کا کس طرح سے آخری دیدار کیا ہوگا، مگر روایت کے فقرے ہیں اب جو حسین کی باری آئی، حسین سر جھکا کے ماں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرماتے اماں آپ تو حسین کے مزاج کو جانتی ہے، آپ کا یہ بیٹا اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آئے گا جب تک آپ ہمیں بلائیں گی نہیں۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ بلند ہوئے، ہاں میرے لال حسین ارے ماں کو کس طرح سے قرار آئے گا، تیرا گریہ دیکھ کے ماں بے قرار ہو گئی ہے، میرے حسین تجھے کلیجے سے لگا لوں۔ ارباب ازا ہاتف غیبی آئی، علی حسین کو جنازہ سیدہ سے الگ کرو، عرش الہی ہل رہا ہے۔ اب مولا علی آگے بڑھے، چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ماں سے الگ کیا جائے، لیکن
دستور یہی ہے کہ جب کسی یتیم کو جنازے سے الگ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دست شفقت پھیرا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، پیار اور محبت سے جنازے سے الگ کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا حسین بڑی سخت مشکل ہے ماں کا دنیا سے جانا، لیکن اللہ رکھے شفیق باپ موجود تھا۔ جب جنازے سے الگ کرنا ہوا تو سر پہ دست شفقت پھیر رہا تھا۔ ارے آپ کو کوئی تکلیف تو نہ ہوئی؟ رہ رہ کے مجھے وہ بچی یاد آتی ہے جو اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ کے فریاد کر رہی تھی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد دامن میں آگ لگ گئی، گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا جب بھی آپ کو یاد کر کے روتی ہوں شمر تماچے مارتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔